اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا ونذرا انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت واذا الجبال نصفت وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ سورہ مرسلات کی جو قرآن مجید میں 29ویں پارے کے آخر میں ہے سورہ مرسلات 77 ہے بظاہر اس کا نمبر. تو اس کے بارے میں کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی. تو سورہ مرسلات جو ہے وہ سورہ نازعات کی طرح سے، جیسے نازعات میں آیا تو مرسلات میں بھی آیا. اس میں جمع مؤنث کا جو صیغہ استعمال ہوا ہے تو یہ ملائکہ کو ریفر کر رہا ہے. اب اس میں جو ترجمہ کرنے والے ہیں انہوں نے غلط ترجمے بھی کیے ہیں، بعض نے ہواؤں سے اس کو وہ کیا ہے. آصفات ہواؤں کو بولتے ہیں لیکن یہاں پر ہوائیں مراد نہیں ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ کیونکہ 5 نام آئے، والمرسلات عرفا، پھر آیا فالعاصفات عصفا، پھر آیا والناشرات نشرا، پھر آیا فالفارقات فرقا، فالملقیات ذکرا. تو صرف ایک لفظ کو دیکھ کر آپ 5 الفاظ کے معنی نہیں کر سکتے، تو سیاق و سباق دیکھنا ہوگا. تو کچھ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ عام احکامات لے کر کے آتے ہیں نا، اور کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو سخت احکامات لے کر کے آتے ہیں. تو آصفات جو طوفانی ہوائیں چلتی ہیں اس میں جو ہے وہ پتا گر جاتا ہے. تو عام طور سے جو پتے زندگی کر رہ رہے ہیں، لیکن جب طوفانی ہوا ہوگی تو وہ جھڑ جائے گا یا گر جائے گا. اسی طرح سے بہت سے درخت جو ہے وہ بھی صحیح چل رہے ہیں، لیکن جب طوفانی ہوا آئے گی تو وہ اس میں گر جائے گا. تو اس طرح سے کچھ فرشتے ہیں جو عام احکامات لے کے آتے ہیں اور کچھ فرشتے ہیں جو سخت احکامات لے کر کے آتے ہیں. یا تو اس طرح سے معنی کریں گے ہم مرسلات عرفا، عرفا یعنی عام احکامات لانے والے کو، اور آصفات عصفا یعنی سخت احکامات لانے والے. یا پھر یہ کہیں گے کہ وہ فرشتے جو روح قبض کرتے ہیں بہت آسانی سے، جیسے مومن کی جو روح ہے اسے جو ہے بہت نرمی اور ملاطفت سے جو ہے قبض کرتے ہیں. اور وہ کچھ ہوتے ہیں جو بہت سختی کے ساتھ آتے ہیں، طوفانی ہواؤں کی طرح سے وہ جان نکال کے لے جاتے ہیں کافروں کی یا مجرموں کی یا بددینت لوگوں کی. تو اس لیے جو وہ اس طرح سے جو ان دونوں میں فرق کیا گیا ہے. والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا. دیکھیں اس کا ترجمہ جو ہے وہ میں آپ کو پہلے دیا کروں ان 15 آیتوں کا. اچھا، سورہ مرسلات، اس سے پہلے کہ میں 15 آیتوں کا ترجمہ دیا کروں، سورہ مرسلات جو ہے وہ اس میں 10 مرتبہ نفرین آئی ہے، ویل یومئذ للمکذبین. تو اگر مکذبین کی تعریف جس کے اوپر بھی پوری اترے گی تو یہ 10 نفرینے اس کو جو ہے وہ لگیں گے جا کے. جیسے قرآن مجید کی جو نفرین ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تو جو لوگ بہت زیادہ لوگوں کی عیبجوئی کرتے ہیں، لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کے نام رکھتے ہیں، لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. جو دوسروں کا جو مذاق اڑاتے ہیں، دوسروں کے نام رکھتے ہیں، دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، عیبجوئیاں کرتے ہیں، تو یہ ہمزہ لمزہ جس پہ بھی پورا اترے گا اس پہ قرآن کی نفرین اسی وقت جا کے لگے گی، بھلے سے قرآن پڑھے یا نہ پڑھے. ویل، جیسے ربطال القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں جن پہ قرآن لعنت بھیج رہا ہوتا ہے. امام حسین کے مقابلے میں 70 حافظ قرآن آئے تھے. کتنے؟ 70 حافظ قرآن آئے تھے امام حسین کے مقابلے میں لڑنے کے لیے امام حسین سے. تو بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ربطال القرآن والقرآن یلعنہ، تو قرآن کی جو نفرینے ہیں ان سے ہمیں جو ہے وہ بچنا ہوگا. اسی طرح سے
جیسے سورہ جمعہ میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہر جمعے کو جمعہ پڑھتے ہیں ہم، سورہ جمعہ پڑھتے ہیں، سورہ جمعہ کے ساتھ سورہ منافقون بھی پڑھتے ہیں، اور اس میں نفرین آئی ہے منافقوں کے لیے، تو یعنی نفاق سے بھی ہمیں جو ہے وہ بچنا ہوگا، اور قرآن کی نفرینوں سے بھی بچنا ہوگا، تبھی ہم کامیاب ہو سکیں گے، ورنہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو میں اس کا جو ہے وہ ترجمہ پھر جو ہے وہ آپ کو ہدیہ کروں۔ ان کی قسم جو آرام سے بھیجے جاتے ہیں، والمرسلات عرفا، یعنی ان کی قسم جو آرام سے بھیجے جاتے ہیں، اور ان کی قسم جو طوفانی ہواؤں کی طرح یکدم بھیجے جاتے ہیں، فالعاصفات عصفا، پھر ان کی قسم جو زندہ کرتے ہیں، مرنے کے بعد پھر دوبارہ کیا کرتے ہیں؟ زندہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہ الگ الگ کر دیتے ہیں، جو برے لوگ ہیں ان کو الگ کر دینا ہے، اس کو کہاں جانا ہے، اس کو وہاں جانا ہے، تو ان کو الگ کر دیا، یہ اس بس میں جائے گا، یہ اس بس میں جائے گا، یہ اس بس میں جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد پھر کچھ فرشتے ہوتے ہیں، وہ کیریئرز ہوتے ہیں، لے جانے والے ہوتے ہیں، جیسے بائک یا کریم یا لے جانے والی گاڑیاں ہیں، تو اس طرح سے جو ہے وہ کچھ فرشتے، تو یہ پوری جو کائنات ہے اس کے جو سبب ہے، یعنی علامہ طباطبائی کہتے ہیں تفسیر المیزان میں کہ سورہ نازعات ابھی ہم شروع کریں گے تو یہ اس کا مقدمہ ہے، سورہ مرسلات بھی اسی طرح سے، تو وہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات کی جو تدبیر ہے وہ ملائکہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے اور انسان کے درمیان اگر کوئی ہے تو وہ ملائکہ ہے۔ اللہ اچھا ملائکہ کے اوپر حجت خدا ہے، اس کا انکار نہیں کر رہے، لیکن ابھی جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ جو جیسے یہ حوادث ہوتے ہیں، جو بھی واقعات ہوتے ہیں اس کائنات میں، ان واقعات کا ایک قریبی سبب ہے، جیسے مثال کے طور پر اس کا صحیح علاج نہیں ہوا، صحیح وقت پہ آکسیجن نہیں ملی، سلنڈر میں آکسیجن نہیں تھی، ہوا بھری ہوئی تھی، تو جب اس کو آکسیجن دی گئی، آکسیجن نہیں ملی تو وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، یہ سبب قریبی ہے۔ اور اس کے پیچھے جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ ملائکہ جو ہے وہ انہوں نے روح قبض کر لی اس کی، یعنی اگر قدرت کو سپورٹ دینی ہوتی، اس کو باقی رکھنا ہوتا، تو کسی اور ذریعے سے جو ہے وہ آکسیجن بھجوا کے، کسی اور ڈاکٹر کے ذریعے متعارف کرا کے اس کی جان کو بچا لیا جاتا، تو اس کو چھوڑ دیا گیا اسی طرح سے کہ یہ ایکسپائر ہو جائے۔ تو ہر حادثے کا ایک سبب قریب ہوتا ہے اور ایک سبب بعید ہوتا ہے، تو علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں کہتے ہیں کہ جو دور کا سبب ہے وہ ملائکہ ہے، اور وہ منتہی ہوتے ہیں پھر ذات پروردگار تک۔ تو اللہ کے اور بندوں کے درمیان ملائکہ ہیں جو اس کائنات کی تدبیر کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ ان کی قسم جو الگ الگ کر دیتے ہیں، بس ان کی قسم جو یاد کرنے کی چیز کو، بس ان کی قسم جو یاد کرنے کی چیز کو ڈال دیتے ہیں، حجت تمام کرنے کے لحاظ سے یا ڈرانے کے لحاظ سے، یعنی نامہ اعمال جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں۔ تو اگر سیکوینس کو لانا ہوگا آپ کو تو یہی ہوگا نا کہ پہلے جو ہے وہ لے گئے، پھر اس کے بعد ان کو جو ہے وہ تقسیم کیا، پھر ان کو جو ہے وہ یہاں پہ کہا کہ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، ان کو جو ہے وہ الگ الگ کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا، فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا، پھر اس کے بعد ان کے نام اعمال کو جو ہے وہ تقسیم کر دیا، عذراً اور نذرا، تو یا حجت تمام کی یا جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ یعنی ڈرانے کے لحاظ سے یا حجت تمام کرنے کے لحاظ سے۔ یعنی علامہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر بشر سے خطاب کرتا ہے تو خطاب نبی کے ذریعے سے کرتا ہے، اور نبی سے بھی جو اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے جو یعنی تعلق قائم ہوتا ہے، اس میں بھی کیا ہوتے ہیں؟ فرشتے ہوتے ہیں، جبریل امی وہی لے کے، تو جبریل پہلے اللہ سے کلام لے کے آتے ہیں نبی کے دل تک، نبی پھر اسے جو ہے وہ آگے پہنچاتے ہیں، تو دو واسطے ہو گئے نا، ایک نبی کا وجود ہو گیا اور دوسرا اس فرشتے کا جو اللہ سے اس پیغام کو لے کر کے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ قسمیں کھائیں، 5 قسمیں کھائیں، 5 طرح کے ملائکہ کی قسمیں کھا کے 5
قسمیں کھا کے یہ کہا کہ قیامت جو ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور آ کے رہے گی، اور اس کی 5 نشانیاں بیان کی، اور 5 نشانیاں بیان کرنے کے بعد یہ کہا کہ مثلا یہ نہیں کہا کہ قیامت 2030 میں ہوگی یا 2040 میں ہوگی، کہا کہ 5 نشانیاں ہیں، جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت ہو جائے گی۔ اور 5 نشانیاں کیا ہیں؟ کہا کہ جس دن کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے وہ ضرور ہو کے رہے گا۔ تو یہ تو قیامت کے بارے میں 5 قسمیں کھا کے انہوں نے کہا کہ قیامت آئے گی۔ اب کہا کہ کب آئے گی؟ کہا جب پہلی نشانی ستارے مان پڑ جائیں گے، آسمان پھٹ پڑے گا، پہاڑ جڑ سے اکھڑ جائیں گے، جب رسول اپنے مقررہ وقت میں حاضر ہونے لگیں گے۔ جیسے وہ میں نے دیکھا تھا کہ جیسے کسی بڑی جگہ جب مختلف انجمنیں حیاتیں آ رہی ہوتی ہیں تو بیچ میں ایک مرکزی جگہ ہوتی ہے جہاں ہر انجمن کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ نے اتنی دیر یہاں پہ رکنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے آگے چلے جانا ہے۔ پھر دوسری آئے گی، پھر وہ اس کو جو ہے وہ وہاں پہ سنا جائے گا، پھر اس کے بعد وہ آگے چلی جائے گی، پھر تیسری آئے گی۔ تو اسی طرح سے قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ کی ڈے آف جسٹس ہے، جہاں عدالت لگے گی، وہاں پر رسولوں کو وقت دیا جائے گا، آگے آپ کا یہ وقت ہے۔ اس وقت پھر آپ کی امت ہوگی، آپ کے لوگ ہوں گے سارے، اس وقت آپ کی امت کا محاکمہ ہوگا، پھر دوسرے کو ٹائم دیا، پھر تیسرے کو، اس طرح سے جو ہے وہ تو رسولوں کو جو ٹائم دیا گیا وہ بیان کیا گیا۔ تو کہا کہ 5 جو نشانیاں تھیں، پہلی ستارے مان پڑ جائیں گے، دوسری آسمان میں شگاف ظاہر ہو جائے گا، تیسری پہاڑ جڑ سے اکھڑ جائیں گے، چوتھی رسول اپنے مقررہ وقت میں حاضر ہوں گے، تو یہ 5ویں، تو رسول اپنے مقررہ وقت میں حاضر ہوں گے، تو یہ 5 نشانیاں جب ظاہر ہوں گی تو قیامت آ جائے گی۔ تو کہا کہ ویل یومئذ للمکذبین، پروردگار ہمیں اس دن کے اوپر ایمان رکھنے والوں میں قرار دے، اس دن کی حقیقتوں پر ایمان رکھنے والوں میں قرار دے، اور اس دن کے شر سے اور قرآن کی نفرینوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔